بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے. ایک بار بارگاہ غوثیت معاد علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا سیدی، قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ہمیں معلوم نہیں. فرمایا، کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا، کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، مجھے ابھی بھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا، ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. تو یہ ایک اصولی بات ہے، اس امت میں تو 100% اپلائی ہے. اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کہ جی اگر ہے تو عمر ہے، تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں، وہ تو دور کی کتاب ہے نا. میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریق کے اندر، دوسری طریق جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، اور اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں، یا وحی خفی ہوئی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا، چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا. قرآن میں ذکر ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب. کوئی کشف نہیں، کوئی علم الغیب نہیں،
کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں، کچھ بھی نہیں سر، یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا۔ باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ یا مدہ ذلو، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے، سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی۔ تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا، تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی آئے بتائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دو نا، اے کوڑا تے اے مدان، وہ کہتے ہیں جی کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بھئی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو، اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دیکھے دست ہے۔ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی، جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے۔ اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گیا، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو دو ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے۔ ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر، اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سب نے پھر طلب کی، جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے۔ دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں۔ تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کہ بابے جڑے نے صحابہ تو اتنے نے، میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں، تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے۔ آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے، پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے، تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے۔ صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا۔ جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی، اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے، اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے، اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص، تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے، اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا، اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ لہٰذا جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ ایڈا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا ہے اسی دیکھ لیا، تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا کہ اگر جنوں انسان جو کچھ دیکھ لے، آپ تے صحابہ نے فارج کر رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ۔ سب کہانی ہے۔